بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ میں ہوں حافظہ ندا اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ ندا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ہاتھ کا دیا ہی کام آتا ہے، کس طرح صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک بہت ہی سرمایہ دار شخص عارض قلب میں مبتلا ہوا تو علاج کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور وہاں کے بہترین ہسپتال سے اپنا علاج کروانا شروع کیا، مگر علاج کے باوجود اسے افاقہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں اور اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ڈاکٹر سے کہا، مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، میں اپنے ملک جا کر اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد انہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ڈاکٹرز نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اجازت تو دے دی، لیکن اسے بتایا کہ آپ جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک لوٹ آیا، یہاں آ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، احباب سے ملا، کچھ ضروری امور نمٹائے اور سفر پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ قریبی مارکیٹ میں گیا۔ اس کا گزر ایک قصاب کی دکان سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا گوشت کے بچے کچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھا کر رہی تھی۔ اس بڑھیا کی غربت اور ناداری کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ دچکا سا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پوچھا، اماں جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک غریب عورت ہوں اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ انتہائی تنگ دستی اور کثر پوشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اماں میرے ساتھ چلیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ قصاب کی دکان پر لے گیا اور قصاب سے کہا، اس عورت کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا، ہمارے لیے تو 1 کلو گوشت بھی کافی ہے۔ اس آدمی نے قصاب سے کہا، اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دے دیا کرو۔ پھر اس نے سال کی ایڈوانس رقم بھی یکدم ادا کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت اس آدمی کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اس کے دل سے اس آدمی کے لیے ڈیڑھوں دعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اس شخص کو دعائیں دیتی رہی۔ بڑھیا کی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ جب وہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اسے اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی بیٹی نے بھی اس کو دیکھ کر کہا، ابا جان ماشاءاللہ، آپ تو آج کافی حشاش بشاش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کو باہر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کی بیٹی بہت خوش ہوئی، وہ بھی اپنے والد کے لیے دعا کرنے لگ گئی۔ اگلے دن اس آدمی نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور بیرون ملک علاج کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر جب دوبارہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا اور آپریشن سے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو ڈاکٹرز کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈیکل کی تاریخ میں ایک اور عجوبہ ہو چکا تھا۔ اس آدمی کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کی زبان پر بے شمار سوالات تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپریشن کے بغیر یہ شخص کیسے صحت یاب ہو گیا؟ ان سب سوالات کے جواب میں اس شخص نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اس ارحم الراحمین نے مجھے شفا دی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو الوداع کہنے آیا تھا کہ بڑھیا کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب مسکین بڑھیا کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا تو عرش عظیم کے اوپر ایسی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی اور سخی ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بلکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عمر رسیدہ افراد کی قدردانی کی تعلیم دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے قدردانی کا ثبوت بھی مہیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اول اس ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ کو حامل قرآن و بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے، لیکن ان دونوں کی اہمیت اور عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کی حمایت فرمائی۔ ایک دوسری حدیث میں بڑھاپے کے اثرات کا اخروی فائدہ بیان کیا کہ جس پر بڑھاپا اسلام کی حالت میں آیا ہو تو اس کے لیے اللہ اس بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام اور احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر ان کی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں تاکہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے کرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم ان کے تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے احترام کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں بھی برکت ہوگی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ بات چیت میں بڑوں کو موقع دیا جائے، بات چیت کا آغاز بڑوں سے کیا جائے۔ بھلا وہ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے خدمت نہیں کروانا چاہتا، جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا کہ آپ اپنے بوڑھوں کا احترام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمتگار مل جائیں گے۔ الغرض مختلف مواقع پر مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ ایک عمر رسیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آنے والوں کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش پیدا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا احترام بھی ہے۔ ان اقوال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمر رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ اکرام و احترام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں، کسی چیز کے ذریعے بڑھاپے میں انہیں تکلیف نہ دیں، ان کی ضروریات پوری کر کے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ بعض دفعہ بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں سے بھی نظر انداز کریں۔ دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔